درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کیجیے اور ان کا غم غلط کرنے میں ہر طرح کا تعاون کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث تھی۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج وفور غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اڑائی جائے گی۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی خبر گیری کی تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اسی سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو ایک قیرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کو 2 قیرات ملیں گے۔ کسی نے پوچھا 2 قیرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر۔